ایک دفعہ چند صحابہ اللہ کے نبی کے پاس عرض کیا رسول اللہ ہم لوگ تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، ہمارے جو بھائی مکہ میں رہ گئے وہ کتنے خوش قسمت ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں جا کے، ہم تو مدینے سے روز روز عمرہ کرنے نہیں جا سکتے۔ آج کل تو مکہ مدینے میں جانا آنا اتنا مشکل نہیں ہے، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے، اس دور میں تو بڑا مشکل تھا، اونٹوں پہ کھچروں پہ گھوڑوں پہ آنا ہوتا تھا۔ ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے جو بھائی مکہ میں رہ گئے وہ نہیں یہاں آئے، وہ کتنے خوش قسمت ہیں، جب دل کرتا ہے وہ جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، ہم عمرے سے محروم ہیں۔ دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ ہم اس ثواب سے محروم ہیں عمرے سے۔ اللہ نے وحی بھیج دی، فرمایا کیا میرے محبوب ان صحابہ کو کہہ دیں کہ جس آدمی کے دل میں عمرے کی تمنا ہے وہ جائے مسجد قباء میں جا کے 2 نفل ادا کر لے، مسجد قباء میں جا کے 2 نفل ادا کر لے، اس کو میں مقبول عمرے کا ثواب عطا کروں گا، مقبول عمرے کا ثواب عطا کروں گا جو اللہ قبول کرتے ہیں۔ 2 نفل پڑھ لو جا کے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری امت کے مسلمانوں کے لیے یہ ثواب جو تھا 2 نفل پڑھنے کا، جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کے لیے سارے لوگ مسجد قباء میں جاتے ہیں اور یہ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، بعض لوگ جو پیسے والے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ ہم سے ثواب میں بڑھ جاتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام کے دل میں یہ حسرت رہتی تھی کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ ہمیں بھی ثواب زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو عرض کیا رسول اللہ وہ لوگ جو پیسے والے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کے ذریعے حکم دے دیا، فرمایا کہ یہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح کر لیا کریں، ان الفاظ کی تسبیح کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ غریبوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ صحابہ کی حسرت تھی کہ کسی طرح ہمیں نیکیاں زیادہ ملیں، ثواب زیادہ ملے ہمیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا پہلی امتوں کا، بنی اسرائیل کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 80 سال دن کو جہاد کیا اور رات کو اللہ کی عبادت کی۔ 80 سال دن کو جہاد کیا، روزے رکھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ 80 سال جب یہ ذکر ہوا صحابہ کرام کے سامنے، اب صحابہ کرام کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہیں، ان لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، عمریں لمبی ہوتی تھی، انہوں نے 80 سال عبادت کر لی، ہماری تو عمریں بھی 50-60 سال ہیں، ہم تو اگر ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جب یہ دل میں حسرت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ سورت نازل فرما دی اور اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دی۔ فرمایا کہ تم ایک رات میں جاگو گے، انہوں نے تو 80 سال عبادت میں گزارے، تم ایک رات اگر جاگ کر گزار لو گے، عبادت میں گزار لو گے
تو میں تمہیں 83 برس کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ 80 نہیں 83 برس، بلکہ 83 برس سے بھی زیادہ میں تمہیں ثواب عطا فرما دوں گا ایک رات کو جاگنے کا۔ صحابہ کرام کی حسرت کے اوپر اللہ نے یہ انعام ہمیں دے دیا شب قدر کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی جتنا بھی وقت ہو سکے اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بنیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے نہ بنیں۔ محمود غزنوی جو تھا، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اس کے اور ایاز کے واقعات کا ذکر کیا ہے، سنائے ہیں، تو ابھی ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ محمود غزنوی نے گھر سے ایک بڑا قیمتی ہیرا لے کر آیا اور سارے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، لا کے وہ ہیرا جو تھا میز کے اوپر رکھ دیا۔ ایک وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو ہیرا بڑا قیمتی ہے، اس کو توڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا تو نہیں دل کرتا اس کو توڑنے کا، میری ہمت نہیں بڑھتی اس اتنے بڑے قیمتی ہیرے کو توڑوں میں۔ پھر دوسرے وزیر کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ سارے وزیروں نے یہی جواب دیا، حضرت یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، اس کو توڑنے سے کیا ملے گا؟ ہمارا تو دل نہیں چاہتا اس کو توڑنے کو۔ آخر میں بادشاہ نے ایاز کو بلایا جو اس کا غلام تھا، لیکن وزیروں سے زیادہ اس کے مشورے کو بادشاہ اہمیت دیتا تھا۔ ایاز کو بلایا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑ دیں۔ اس نے ہیرے کو اٹھایا اور دیکھا، اور دیکھ کے زمین پہ رکھا، ایک پتھر اٹھایا، زور سے اس ہیرے کے اوپر مارا، ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے۔ اب سارے وزیر کہنے لگے یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو اس ہیرے کی قدر ہی نہیں تھی کہ یہ ہیرا کتنا بڑا قیمتی تھا۔ ہم کو پاگل تھے کہ ہم نے کیوں نہیں توڑا؟ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے ایسے ہی توڑ دیا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ جتنے بھی وزیر ہیں انہوں نے اس ہیرے کو نہیں توڑا، تو نے کیوں توڑ دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے حکم دیا کہ اس کو توڑ دو تو میں نے ہیرے کو بھی دیکھا، آپ کے حکم کو بھی دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ ہیرا زیادہ قیمتی ہے یا آپ کا حکم زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے ہیرے کو توڑ دیا، یہ تو پتھر ہے، میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا۔ میں نے ہیرے کو توڑ دیا لیکن میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا، آپ کا حکم ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے۔ بادشاہ نے پھر دوسرے وزیروں کو کہا کہ دیکھا اس کا دماغ جو کام کرتا ہے تمہارا دماغ وہ کام نہیں کرتا۔ تو آج ہم اللہ کے کتنے حکم توڑتے ہیں روزانہ، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، کتنے لوگ ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ پورے گھر میں کوئی ایک آدھا آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا اور وہ سارا دن پر روٹی تلاش کرتا پھرتا تھا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے اس کو صبح سحری کے بچے ہوئے مل جاتے تھے وہ کھا لیتا تھا۔ لیکن سنا ہے کہ آج کل تو گھروں کے گھر روزے نہیں رکھتے، دن میں روٹیاں پکتی ہیں کھا رہے ہیں، کوئی رمضان کا فکر ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے۔ تو اس غلام نے ایاز نے بادشاہ کا حکم نہیں توڑا، ہیرا توڑ دیا۔ لیکن ہم روزانہ اللہ کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں، پرواہ نہیں ہمیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔